اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. ایک انہوں نے کہا کہ والدہ اور بھائی سفر پہ جا رہے تھے تو والدہ نے تھوڑا باریک لباس پہنے ہوئے تھے، گرمی بہت زیادہ تھی اس بنا پر، تو بھائی نے منع کیا کہ آپ نہائیے گا نہیں ورنہ آپ کا جسم جو ہے وہ شاید نظر آئے گا پتلے کپڑوں میں، لیکن والدہ نہا لی تو بھائی غصے ہو گئے اور والدہ کو تھپڑ رسید کر دیا اور پھر والدہ کا انتقال ہو گیا. اب بھائی پریشان ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی گھر میں ناجائز امر دیکھیں، وہ چاہے والد میں ہو، والدہ میں ہو، کسی میں بھی ہو، بڑے کو بھی سمجھا سکتے ہیں اور چھوٹے کو بھی سمجھا سکتے ہیں، لیکن فرق یہ ہوگا کہ چھوٹے کو تھوڑا سختی سے سمجھا سکتے ہیں، لہجہ آپ سخت کر سکتے ہیں، لیکن جب ماں باپ کو سمجھائیں گے تو یاد رکھیں نرمی اور پیار اور محبت سے سمجھا سکتے ہیں، لہجے میں سختی تک جائز نہیں. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف بھی مت کہو، یعنی سخت لہجہ نہ رکھو، کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ ان کو تکلیف پہنچے، اور دونوں کو ڈانٹو مت اور ان سے نرم بات کہو. تو آپ کے بھائی نے تینوں چیزیں ضائع کر دیں، اللہ کا حکم نہیں مانا. ایک طرف تو غصہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس وجہ سے غصہ آیا، دوسری طرف خود نافرمانی میں مبتلا ہو رہے ہیں. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کسی کو سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ شیطان کے بہکائے میں آ رہا ہے اور خود ہم شیطان کا کہنا مان کر اور یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا وہ کہہ سکتے تھے والدہ کو، اگر نہ مانی تھی تو یہ کہہ سکتے تھے امی میں آپ کے ساتھ سفر پہ نہیں جا سکتا ہوں. اس حالت میں پیار محبت سے یوں منع کر سکتے تھے، لیکن ڈانٹنا ڈپٹنا اور تھپڑ مارنا یہ دونوں حرام اور گناہ کبیرہ اور جہنم میں داخلے کا سبب ہے. اب چونکہ والدہ فوت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامل توبہ کرے، ساری زندگی ڈرتا رہے اور چند کام کرے. والدہ کی قبر پہ ہر جمعے زیارت کرتے رہیں، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں، ان کے لیے خوب ایصال ثواب کریں اور اس کے علاوہ ثواب جاریہ کریں تاکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کے بدلے میں ماں کو راضی کر دے. اور اطمینان رکھیں اس حد تک تو کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، انشاءاللہ بروز قیامت راضی کر دے گا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. پوچھا تھا کہ نماز کے دوران اگر جہنم کا تذکرہ سنا اور سن کر کسی نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا نماز میں تو کیا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ مثلا اگر امام صاحب نے کوئی جہنم کی آیت پڑھی اور کسی کو اس کا ترجمہ آتا ہے اور اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اگر تو کسی کی بات چیز کے جواب میں ایسا کہا جائے پھر تو نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے کوئی سلام کرے ہم اس کا جواب دے دیں، یا آیت میں کوئی کویسچن سا ہو اور ہم اس کے جواب میں کوئی بات کہہ دیں تو پھر نماز کے فساد کا حکم ہوتا ہے. لیکن جہنم کا تذکرہ سن کر لاحول پڑھ لینا یا جہنم کا تذکرہ سن کر استغفار پڑھنا، جنت کا تذکرہ سن کر سبحان اللہ کہہ دینا، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. خوشی میں یا غم میں، یعنی آخرت کی کسی خوشخبری کو سن کر سبحان اللہ کہا یا کوئی عذاب کی بات سن کر ڈر کر خوفزدہ ہو کر کوئی لفظ کہے زبان سے نکلتے ہیں تو اس سے نماز کا فساد کا حکم نہیں ہوتا. لیکن احتیاط کرنی چاہیے، جب تک علم نہ ہو تو اس طرح کے امور میں مشغول نہ ہو کہ ہو سکتا ہے نماز فاسد ہو جائے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. یہ جو آپ نے کویشچن کیا کہ کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح کہا، تو پہلی بات تو یہ کہ جیسے ابھی میں پچھلے ہی کویشچن کے جواب میں عرض کر رہا تھا کہ جب بیوی کی طرف باقاعدہ طلاق کی نسبت کر دی جائے، جیسے الفاظ کہے کہ میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی، تو بالکل اس سے تینوں طلاقیں واقع ہوں گی. بعض لوگ یہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ایک وقت کی دی ہوئی تین طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں. یہ بالکل غلط مسئلہ ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک وقت کی تین طلاقیں تین ہی ہوتی ہیں، چاہے ایک لفظ سے تین طلاقیں دی ہوں، یعنی یوں کہا ہو میں نے تجھے تین طلاقیں دی، یا پے در پہ تین دفعہ طلاق کا ذکر کر دیا گیا ہو، جیسے آپ نے کویشچن میں کہا کہ میں نے آپ کو طلاق دی طلاق دی طلاق دی. دونوں صورتوں میں تین ہی طلاقیں واقع ہوتی ہیں. اب اگر شوہر انکار کرتا ہے تو پھر ہم بیوی سے گواہ طلب کرتے ہیں، اور گواہی کے لیے کم از کم دو مرد ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں اگر گواہی دے دیں تو پھر شوہر کا قول کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہاں پر تین مرد اور ایک عورت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تین طلاقیں دیں، جواب میں شوہر کہتا ہے کہ نہیں دو، ایک اور گواہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں دو ہی دی ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. شوہر کے لیے ویسے بھی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، گواہ پیش کرتی ہے بیوی.
یعنی سمجھ لیں مرد کے اگینسٹ اگر گواہ موجود ہیں تو ان کا گواہی کا اعتبار ہوتا ہے، گواہ نہ ہوتے تو پھر شوہر سے کہا جاتا کہ آپ قسم کھا کر انکار کریں۔ اگر عورت کے پاس گواہ نہ ہوں تو پھر شوہر اگر قسم کھا کر کہہ دیتا کہ میں نے طلاق نہیں دی یا ایک دی ہے یا دو، تو پھر اسی کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کے اگینسٹ گواہ موجود ہیں، جیسے آپ نے بتایا 3 مرد 1 عورت، تو اب شوہر کچھ بھی کہہ رہا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، ان گواہوں کی گواہی کا اعتبار ہوگا، لہٰذا تینوں ہی طلاقیں واقع ہوں گی۔ ایک یہ پوچھا تھا کہ کسی نے کہا کہ میری زوجہ کو جو حیض آتا ہے نارملی 8 دن کا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 یا 7 دن کا ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ سسٹرز کے حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، کہ 3 دن لگاتار آئے گا تو حیض شمار ہوگا، 1-2 دن آ کر بند ہو گیا پھر بالکل نہیں آیا تو یہ حیض نہیں ہے۔ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتا ہے، اس کے درمیان جتنا آئے گا وہ حیض ہے۔ پھر اگر کوئی ایک مخصوص عادت ہے، یہ 6 دن ہی آتا ہے 8 دن، تو ہم کہیں گے یہ عورت کی عادت ہے، یعنی وہ عادت کے دن کہلائیں گے۔ ایک دفعہ بھی جیسے فرسٹ ٹائم آیا 8 دن کا تو ہم کہیں گے یہ عورت کی عادت 8 دن کی ہے۔ اب اگر لگاتار 8 دن آ رہا ہے تو ہم کہیں گے عادت پر قائم ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں اگلی دفعہ 9 دن کا آ گیا، 8 دن ہوئے، عورت نے سوچا میں شاید پاک ہو جاؤں گی، لیکن 9ویں دن پھر آ گیا، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی، پھر وہ ہو جائے گا۔ کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 8 دن کا ذہن میں تھا، 6 دن آ کر خون بند ہو گیا اور پورا دن بغیر حیض کے گزر گیا، پورا دن 1 دن اور 1 رات پورا گزر گیا اور حیض نہیں آیا، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی۔ اب یہ 8 سے 6 دن کی عادت ہو گئی، لہذا عورت کو چاہیے غسل کرے، جب پورا دن گزر جائے غسل کرے اور نماز سٹارٹ کر لے، بلکہ جو دن گزرا ہے سمجھ لیں وہ بھی پاکی کا تھا، اس کی نمازیں بھی وہ قضا کرے گی۔ لیکن چونکہ اس کو گمان تھا کہ 8 میری عادت کے دن ہے، اس لیے 6 7ویں روز اگر اس نے 6 روز نماز نہیں پڑھی، 1 دن چھوڑ دیا، تو اس میں گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح دن چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ لکھا ہے فقہا نے کہ جو لاسٹ منتھ میں جو تھا جتنے دن، اگلے منتھ اتنا سمجھ لے وہ اس کی عادت شمار ہوگی۔ مثال کے طور پہ کسی کی عادت قائم نہیں ہے، 6 دن آیا، اگلے مہینے 7 دن، پھر اس سے اگلے مہینے 5 دن آ کے بند ہو گیا، پھر اس سے اگلے دن 9 دن آیا، تو اب اگلے مہینے میں وہ کس چیز کا حساب کرے گی، کون سا؟ تو بس جو پچھلے مہینے تھا اس کا، یعنی پچھلے مہینے اگر 9 دن آ کے بند ہوا تو ذہن میں رکھے کہ 9 دن۔ لیکن فرض کر لیں کہ اب بیچ میں اس سے اگلے مہینے 6 دن آ کر پورا دن اس کے بعد بغیر حیض کے گزر گیا، تو سمجھ لیں عادت بدل گئی، پھر وہ غسل کرے اور نمازیں سٹارٹ کر لے۔ لیکن یہ اس میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، میری کتاب ہے طہارت کے مسائل، یہ کہیں سے یہ کتاب آپ لے لیں، یہ بیسٹ بک ہے، تمام پاکی ناپاکی صفائی وغیرہ سے متعلق ایک بہت اچھی کتاب ہے، آپ اس کو لیں اور گھر میں رکھیں اور ہماری بہنیں مطالعہ کریں۔ ہماری خرابی کیا ہوتی ہے ہماری سسٹرز کی کہ یہ حیض کے مسائل نہ تو کسی عالمہ سے سیکھتے ہیں اور نہ کسی اچھی دینی کتاب کو پڑھ کر، بلکہ کون سکھاتا ہے؟ امی، خالہ، دادی، نانی، بڑی بہنیں یا سہیلیاں، ان سے حیض کے مسائل جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں مسائل کے معاملے میں بعض اوقات ناقص اور ادھورے ہوتے ہیں، اور وہی بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض بہنیں ایج کتنی ہے جی 40، اور حیض کا بالکل بنیادی کویسچن کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مسائل آپ کو 9 سال کی عمر سے پہلے سیکھ لینے چاہیے تھے، آپ 40ویں سال تک بھی نہ سیکھ سکے، اس لیے پھر گناہ گار ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو آپ وہ کتاب لے لیں تو بہت آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔